الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین اور مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے میرے غیور غیرت مند مسلمان بھائی اور دوستوں، اہل سنت والجماعت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ان سب کا متفق علیہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام انبیاء کرام خصوصاً ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روضہ مبارکہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے جس کو برزخی زندگی، قبر کی زندگی کہا جاتا ہے، اور یہ زندگی اللہ کے رسول کے دنیاوی جسم جس کو جسد عنصری کہا جاتا ہے اس کو حاصل ہے۔ میرے دوستو، اس عقیدے کا 1957 سے پہلے کوئی بھی منکر نہیں رہا۔ سب سے پہلا منکر بالفاظ دیگر سب سے پہلا چور اور ڈاکو وہ عنایت اللہ شاہ گجراتی تھا، جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے اس متفق علیہ عقیدے، اجماعی عقیدے کا انکار کر کے امت کے اندر انتشار پھیلایا، امت کے اندر اختلاف پھیلایا، امت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ عنایت اللہ شاہ گجراتی نے خیر المدارس ملتان کے جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اس عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور امت کو اہل اعتزال کا عقیدہ دے دیا۔ اس وقت اہل حق علماء سٹیج پہ موجود تھے، اہل حق علماء نے اس پہ رد عمل دیا اور امت کو اور عوام کو بات سمجھائی کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ نہیں جو عنایت اللہ شاہ گجراتی نے بیان کیا، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام خصوصاً ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اپنی روضہ مبارک میں زندہ ہے، اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے، روضے پہ جا کے وہاں کھڑے ہو کے درود اور سلام پڑھے، اللہ کے رسول خود سماعت فرماتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور جو بندہ دور سے پڑھے صلاۃ اور سلام تو فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جب اہل حق علماء نے اس پہ رد عمل دیا تو عنایت اللہ شاہ گجراتی ضد پہ اڑا رہا، تعصب پہ اڑا رہا۔ انہوں نے عوام کے اندر اس متفق علیہ عقیدے کے خلاف وہ تقریریں کرتا رہا، اپنی اکابر کے خلاف سرگرم عمل رہا۔ جمہور صحابہ کرام سے لے کر علماء دیوبند تک سب پہ فتوی بازی کرتا رہا، سب کو کافر اور مشرک کہتا رہا، سب کو قرآن کا منکر کہتا رہا۔ عنایت اللہ شاہ گجراتی کے بعد ان کے جو جانشین تھے، جو انہوں نے اہل اعتزال کے عقیدے کی ابیاری کی ہے، وہ احمد سعید ملتانی تھا، حسین نیلوی تھا، ارسطا یونس نعمانی تھا۔ آج کل ان کے جو جانشین ہیں، ان کے جو حواری ہے وہ حضر حیات صاحب ہے، جو مشہور گالی باز ہے، مشہور بکواسی بندہ ہے، ہر جگہ اہل حق علماء پہ بکواس کرتا رہتا ہے، جمہور صحابہ کرام پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جمہور صحابہ کرام سے لے کر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند تک سب پہ کفر اور شرک کی فتوی بازی کر رہا ہے۔ کئی دن پہلے انہوں نے شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پہ زبان درازی کی ہے، ان کے خلاف انہوں نے بکواس کی ہے، ان پہ کفر اور شرک اور جھوٹ بولنے کے فتوے لگائے ہیں۔ تو یہ مشہور گالی باز آج کل اہل اعتزال مماتی فرقے، مماتی ٹھولے کے عقیدے کا ابیاری کر رہا ہے۔ اور اس بندے نے ایک کتاب لکھی ہے جن کا نام ہے المسلک المنصور فی احوال من فی القبور۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے ان کی کتاب۔ یہ کتاب مجموعی اعتبار سے تو جھوٹ کا پلندہ ہے اور مکمل طور پہ حسین نیلوی کی کتاب ندائے حق سے کاپی پیسٹ ہے۔ انہوں نے کوئی تیر نہیں مارا، کوئی علمی کام نہیں کیا، بلکہ حسین نیلوی کی کتاب سے انہوں نے کاپی پیسٹ کی ہے۔ اب اس بندے نے اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 17 پہ انہوں نے ایک بات کہی ہے، دو باتیں کہی ہے۔ نمبر ایک، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ حیات الاموات کو غیر ضروری مسئلہ کہا ہے۔ دوسری بات یہ کہی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے زبان توحید بیان کرنے سے گنگے ہو چکی ہے۔ یہ ہے ان کی کتاب میرے ہاتھوں میں۔ اب انہوں نے صفحہ نمبر 17 پہ لکھا ہے
کہ حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ لوگوں کو بنیادی مسائل سے آگاہ کیا جائے، فکر آخرت کا درس دیا جائے اور غیر ضروری مسائل کو ہوا دے کر عامت المسلمین کو محراب و منبر سے دور نہ کیا جائے۔ لیکن بعض شرپسند عناصر نے عرصہ دراز سے پورے ملک کی فضا اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے مقدر کر رکھی ہے اور اہل حق پہ قسم و قسم کے الزام تراشیوں اور ناجائز فتوی بازی کا بازار سرگرم کر رکھا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک توحید، رسالت اور قیامت جیسے بنیادی اور اہم عقائد سے مسئلہ حیات الاموات زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ مسئلہ توحید کو بیان کرنے سے ان کی زبانیں گنگ ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ دو باتیں کہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں حضر حیات صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ جب عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح عقیدہ حیات الاموات یہ اتنا ہی غیر ضروری مسئلہ ہے تو آپ نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی کہ اس عقیدے کے خلاف پوری کتاب لکھ ڈالی؟ احمد سعید ملتانی، اس طرح حسین نیلوی، اس طرح عنایت اللہ شاہ گجراتی کو اس مضمون کے علاوہ، اس عنوان کے علاوہ کوئی عنوان ہی نہیں ملتا رہا کہ وہ اس پہ تقریر کرتے۔ پوری زندگی صحابہ کرام سے لے کر علماء دیوبند تک سب پہ فتوی بازی کی اور سب کو کافر اور مشرک اور قرآن مجید کا منکر کہا۔ اگر یہ مسئلہ اتنا ہی غیر ضروری مسئلہ ہے تو آپ کے اکابر اس مسئلے کی وجہ سے اہل سنت والجماعت جمہور صحابہ کرام کو مشرک کیوں کہہ رہے تھے؟ آپ جو ہر جگہ آج کل تقریریں کر رہے ہیں، آپ کو عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات الاموات کے علاوہ کوئی اور عنوان ہی نہیں ملتا کیا آپ اس پہ تقریر کریں؟ ہر جگہ آپ جو بکواس کر رہے ہیں اہل حق پہ، ہر جگہ جو آپ زبان درازی کر رہے ہیں اہل حق پہ، کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب پہ، کبھی پیر طریقت رہبر شریعت مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم پہ، کبھی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی حفظہ اللہ پہ جو بکواس کر رہا ہے، اسی عقیدے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ جب یہ مسئلہ اتنا ہی غیر ضروری ہے، اتنا ہی غیر ضروری مسئلہ ہے، اہم مسئلہ نہیں ہے، تو آپ نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی کہ آپ نے اس عقیدے کے خلاف پوری کتاب لکھ ڈالی؟ دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی زبانیں توحید بیان کرنے سے گنگ ہو چکی ہے۔ یہ آپ کی 100% جھوٹ ہے، دجل اور دھوکہ ہے عوام کو جو آپ دے رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسئلہ توحید پہ جتنی بھی کتب لکھی گئی ہے سب کے سب ان علماء اہل حق کے ہیں، علماء دیوبند کے ہیں جو سب کے سب عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں۔ اہل بدعت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کرنے والا مولانا سید مرتضی حسن شانپور رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء دیوبند ہی کے سر خیل تھے اور وہ بھی عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل تھے۔ حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اہل بدعت کے خلاف کتابیں لکھی، توحید کی تائید میں انہوں نے کتابیں لکھی، اہل بدعت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کیا، وہ اہل حق علماء دیوبند میں سے تھے جو عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل تھے۔ میرے دوستوں، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے المسلک المنصور، جو پنجپیری مماتی ٹھولے کا نام نہاد مناظر ہے، مشہور گالی باز ہے، ہمارے اکابر علماء حق علماء دیوبند پہ ہر وقت بکواسات اور زبان درازی کر رہے ہیں۔ کبھی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم پہ، کبھی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب حافظہ اللہ پہ، کبھی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مفتی مختار الدین صاحب دعوت برکاتہم پہ بکواسات اور زبان درازی کر رہے ہیں۔ ان کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں المسلک المنصور۔ انہوں نے ایک بہت ہی قیمتی مشورہ دیا ہے مماتی ٹھولے کو، اور صفحہ نمبر 49 پہ لکھتے ہیں ایک سوال کے جواب میں، آپ کبھی جماعت ارشاد التوحید و سنہ والوں کے ساتھ بیٹھے ہو تو آپ کو معلوم ہو، آپ کو تو پیشہ ور خطبان نے جھوٹ بول کر اہل حق سے دور بگانے کے لیے قسم و قسم کے الزامات سکھا رکھے ہیں۔ بھائی آپ ندائے حق ہی کا مطالعہ فرمائے جو اس مسئلے پر عام فہم اور زبردست کتاب ہے، اور اگر کچھ علم سے مس ہو تو شمس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب کی کتاب الشہاب الثاقب اور تسکین القلوب کا مطالعہ فرمائے۔ اب انہوں نے پہلے نمبر پہ ندائے حق کتاب پڑھنے کا مشورہ دیا ہے جو حسین نیلوی صاحب کی کتاب ہے۔ دوسرے نمبر پر قاضی شمس الدین صاحب کی کتاب جو تسکین القلوب یا شہاب الثاقب ہے، ان کی کتب پڑھنے کا مشورہ دیا ہے مماتی ٹھولے سے الزامات رفع کرنے کے لیے۔ جب ہم نے حضر حیات صاحب ہی کے مشورے کے مطابق ہم نے ان کتب کا مطالعہ کیا
تو ہم نے حیدر حیات صاحب کے خلاف پائے یہ کتب، اور یہ حسین نیلوی صاحب، شمس الدین صاحب۔ حسین نیلوی صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 283 پہ اور صفحہ نمبر 33-34 پہ اور صفحہ نمبر 271 پہ وہ لکھ رہے روح کا تعلق اجزائے اصلیہ سے ہوتا ہے، روح کا تعلق اجزائے اصلیہ سے ہوتا ہے۔ نیلوی صاحب نے ہمارے عقیدے کی تائید کی ہے۔ اب ہم حیدر حیات صاحب سے پوچھتے ہیں جو نام نہاد مناظر ہے، ہر وقت ہمارے اکابر پہ فتوی بازی کر رہے، بکواس کر رہے، زبان درازی کر رہے، کہ نیلوی صاحب نے جو عقیدہ لکھا ہے کہ روح کا تعلق اجزائے اصلیہ سے ہوتا ہے۔ اب جس طرح آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تعلق روح پہ قرآن مجید کو کوئی نص پیش کرے یا حدیث متواتر پیش کرے جو عقیدے کے باب میں کام پہ آئے، اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ نیلوی صاحب کی اس عقیدے پہ قرآن مجید کا کوئی آیت پیش کرے یا حدیث متواتر پیش کرے جو عقیدے کے باب میں کام آئے، اور اگر پیش نہیں کر سکتے اور یقیناً پیش نہیں کر سکتے تو یا تو حیدر حیات صاحب سے گزارش ہے کہ حسین نیلوی صاحب کی قبر پہ جا کے ماتم کرے یا ان پہ ہی فتوی بازی کرے جس طرح اکابر علماء حق علماء دیوبند پہ کر رہے، کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب پہ کر رہے ہو اس عقیدے کی وجہ سے، کبھی پیر الفقار احمد نقشبندی صاحب پہ کر رہے ہو اس عقیدے کی وجہ سے، کبھی پیر مختار الدین صاحب دامت برکاتہم پہ کر رہے ہیں اس عقیدے کی وجہ سے۔ باقی آپ نے جس واقعے کی وجہ سے ان پہ بکواسات کی، انشاءاللہ میں ان کا بھی جواب دوں گا۔ میرے دوستو، جب ہم نے حیدر حیات صاحب ہی کے مشورے کے مطابق جو انہوں نے المسلک المنصور کے صفحہ نمبر 49 پہ دیا ہے، مماتی ٹھولے سے اعتراضات رفع کرنے کے لیے مماتی ٹھولے کو مشورہ دیا ہے کہ آپ ندائے حق جو حسین نیلوی صاحب کی کتاب ہے ان کا مطالعہ فرمائے، اس طرح قاضی شمس الدین صاحب کی جو کتاب ہے تسکین القلوب ان کا مطالعہ فرمائے۔ جب ہم نے حیدر حیات صاحب ہی کے مشورے کے مطابق عمل کیا اور ان کتب کا مطالعہ کیا تو ندائے حق کے اندر ہم نے بہت سی کفریہ عبارات دیکھے، بہت سی گمراہ کن عبارات دیکھے جو شاید حیدر حیات صاحب ان عبارات سے نواقف جاہل اور بیوقوف ہوں گے یا شاید وہ ان کفریہ گمراہ کن عبارات کی تائید کر رہے ہوں گے۔ ندائے حق کے اندر حسین نیلوی صفحہ نمبر 508 پہ لکھ رہے کہ دراصل نبوت اور رسالت روح کی صفت ہے، نہ کہ روح مع الجسد کی۔ اب اس عبارت کی وجہ سے قرآن مجید کی متعدد آیات کا انکار لازم آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار لازم آ رہا ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار لازم آ رہا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا انکار لازم آ رہا ہے، شرف صحابیت کا انکار لازم آ رہا ہے، نبوت کی تبلیغ کا انکار لازم آ رہا ہے، کیونکہ بقول نیلوی صاحب جب نبی صرف روح کا نام ہے جسم کا نام نہیں، تو قرآن مجید کے اندر متعدد آیات ایسے موجود جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مع الجسد کو خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مع الجسد کو خطاب فرمایا ہے، کیونکہ بیٹیاں صرف روح کی نہیں ہوتی بلکہ روح مع الجسد کی ہوتی ہے۔ اس طرح نکاح صرف روح نہیں کرتا بلکہ روح مع الجسد کرتا ہے، اس لیے اس آیت کا انکار لازم آ رہا ہے حسین نیلوی صاحب کی عقیدے کی وجہ سے۔ اس طرح دوسری آیت یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں، تو اب تبلیغ صرف روح نہیں کرتی بلکہ روح مع الجسد کرتی ہے۔ اس حسین نیلوی صاحب کی عقیدے کی وجہ سے اس آیت کا بھی انکار لازم آ رہا ہے۔ اس طرح یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دے رہا ہے۔ اب اس آیت کے اندر خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مع الجسد کو ہوا ہے، صرف روح کو نہیں، کیونکہ جہاد صرف روح نہیں کرتی بلکہ روح مع الجسد کرتا ہے۔ تو حسین نیلوی صاحب کی اس عقیدے اس عبارت کی وجہ سے قرآن مجید کے متعدد آیات کا انکار لازم آ رہا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا انکار لازم آ رہا ہے، کیونکہ جب بقول حسین نیلوی صاحب روح نبی صرف روح کا نام ہے جسم کا نام نہیں، جسد کا نام نہیں، تو روح یہ تو لازمی بات ہے کہ روح پہ موت نہیں آتی۔ جب روح پہ موت نہیں آئی اور حسین نیلوی صاحب کے نزدیک نبی صرف روح کا نام ہے تو نبی پہ موت نہیں آئی۔ آج کل ہر جگہ مماتی ہم پہ الزام لگا رہے کہ یہ قرآن کے منکر ہے، قرآن کے منکر ہے، آج خود ہی قرآن کے منکر ٹھہرے۔ آج کل ہر جگہ مماتی ہم پہ الزام لگا رہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے منکر ہے، آج خود ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے منکر ٹھہرے حسین نیلوی صاحب کی عقیدے کی وجہ سے۔ اس طرح
حضور اس طرح اس عقیدے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا بھی انکار لازم آ رہا ہے، کیونکہ بقول نیلی صاحب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف روح کا نام ہے، جسم کا نام نہیں، اور ضروری بات ہے کہ روح نورانی چیز ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف روح ہے، جسد نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار لازم آیا۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شرف صحابیت کا بھی انکار لازم آ رہا ہے، کیونکہ جب بقول نیلی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف روح کا نام ہے، جسم کا نام نہیں، اور روح ایک غیر مبصر چیز ہے، دکھائی دینے والا نہیں، جب کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے تو صحابی کون بنا؟ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اس غلیظ ترین فتنے، مماتی فتنے سے امت مسلمہ کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔